بدیع السماوات والارض، آسمانوں و زمین کا موجد ہے، بنانے والا ہے۔ جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ کن۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو بغیر کسی نمونے کے بنایا ہے، بہترین اور مضبوط ترین بنایا ہے۔ دنیا میں ہم نے کوئی بھی کام کرنا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ذہن میں کہیں نہ کہیں سے آئیڈیا آتا ہے، کہیں نہ کہیں سے ہم سکیچ لیتے ہیں، کہیں نہ کہیں سے ہم نمونہ لیتے ہیں، پھر ہم اگلی چیز بناتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو بغیر کسی گزشتہ نمونے کے بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے رب ہونے سے، جب کہ وہ پہلی بار نہیں تھے پہلی بار نہیں تھے، یعنی کوئی ان کا ماڈل نہیں تھا، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بدیع ہونے کا شعور دلایا ہے، موجودگی ثابت کرتی ہے کہ وہ ہیں، وہ پہلے ایسا کچھ نہیں تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سب نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں، اللہ نے ان کو بغیر کسی مثال کے پیدا کیا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے مسیح علیہ السلام کو بغیر باپ کے صرف اپنا کلمہ کن سے پیدا کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے 2005، ترجمہ: حمد و ثنا کے بعد یاد رکھو بہترین بات اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور بہترین ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے، اور بدترین کام دین میں نئی بات پیدا کرنا ہے، نئی بات ایجاد کرنا ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور اسلام میں ہر نئی بات بدعت ہے۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ کن، ہو جا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز اس کی اطاعت گزار ہے، کسی کو اس کے سامنے انکار کی جرات نہیں، کوئی اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے کہ وہ ہو جائے تو وہ ہو جاتا ہے، پھر اس کو اولاد بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور جو لوگ علم نہیں رکھتے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ خود ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ یہاں پر قال الذین لا یعلمون، اس کے بارے میں مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ یہودی تھے، جن کے بارے میں یہ بات کی گئی ہے کہ جو لوگ علم نہیں رکھتے وہ ایسی باتیں کیوں کرتے کہ اللہ ہم سے باتیں کرے۔ اللہ تعالیٰ وہ یہ کہتے تھے لولا یکلمنا، اللہ تعالیٰ رسولوں سے کلام کرتا ہے تو ہم سے کیوں نہیں کلام کرتا، ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ تو پیاری بہنوں، وہ صرف اور صرف اپنی ناقص عقل کی وجہ سے، ناقص رائے کی وجہ سے رسولوں کے سامنے یہ مطالبات رکھتے تھے۔ جیسے سورۃ نساء میں آیت نمبر 153 میں اللہ تعالیٰ رب العزت نے فرمایا، ترجمہ: اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے کوئی کتاب اتار لائیں، سو وہ تو یقیناً موسیٰ سے اس سے زیادہ بڑے سوال کر چکی ہے۔ اسی طرح سورۃ فرقان آیت نمبر 7 اور 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: اور انہوں نے کہا یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا ہے، اس کی طرف کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا کہ وہ بھی ان کے ساتھ ڈرانے والا ہو، یعنی جس طرح رسول ہمیں ڈراتا ہے فرشتہ بھی ہمیں ڈرانے والا ہوتا، یا اس کے پاس کوئی خزانہ ہی ڈال دیا جاتا، یا اس کے پاس کوئی باغ ہوتا جس سے وہ کھاتا۔ اور ظالموں نے کہا تم تو ایک سحر زدہ، جادو زدہ آدمی کے پیچھے چلتے ہو، یعنی اس رسول نے نعوذ باللہ تمہارے اوپر جادو کر رکھا ہے۔ استغفر اللہ۔ کذالک قال الذین، اس طرح ان کی بات کی طرح ان لوگوں نے کہا جو ان سے پہلے تھے۔ یہاں پہ مثال دی جا رہی یہودیوں کی کہ یہودی بھی اپنے رسولوں کے ساتھ یہی رویہ رکھتے تھے، اسی طرح غیر ضروری سوال کرتے تھے، ان کی بھی یہی عادت تھی، اور وہ سوال اس لیے نہیں کرتے تھے کہ وہ چاہتے تھے کہ ہمیں ہدایت ملے، نہیں، بلکہ ان کے سوال کرنے کی عادت صرف بحث برائے بحث ہوتی تھی۔ اور اگر ہم آج کا کے مسلمانوں کو دیکھیں تو آپ نے ارد کی نظر ڈالنے تو یاد رکھیں جو لوگ بہت زیادہ بحث کرتے ہیں، بحث و مباحثہ کرتے ہیں، ان کے پاس عمل نہیں ہوگا۔ آپ اس چیز کو آبزرو کر سکتی ہیں
جو لوگ بحث کرتے ہیں ان کا عمل کرنے کا ارادہ نہیں ہوتا، وہ صرف بات کو طول دینا چاہتے ہیں، اس میں نون میخ نکالنا چاہتے ہیں، فضول سوال اٹھانا چاہتے ہیں، اسلام پر سوال اٹھانا چاہتے ہیں، اور ان کی باتیں سن کر جو کمزور ذہن کے جو کمزور مسلمان ہوتے ہیں نا، وہ پھر ڈاواڈول ہو جاتے ہیں، ان کا مذہب، ان کا دین اور کمزور ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو انہوں نے مطالبات کرنے کی حد ہی کر دی تھی۔ انہوں نے کہا سورۃ اسرائیل آیت نمبر 90، ہم ہرگز آپ پر ایمان نہ لائیں گے جب تک آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی بہتا چشمہ جاری نہ کر دیں۔ اور اسی طرح سورۃ البقرہ آیت نمبر 55 میں ہم نے دیکھا انہوں نے کیا کہا، لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرہ، ہم ہرگز آپ پہ یقین نہ کریں گے یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اعلانیہ نہ دیکھ لیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کتنے بڑے بڑے مطالبات انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیے تھے۔ تشابہت قلوبہم، ان سب کے دل ایک جیسے ہو گئے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے ان سے پچھلی قوموں کی ذہنیت تھی، اسی طرح اگلی قوموں کی ذہنیت ہے، اور آج کے یہودی اور یہاں تک کہ آج کے مسلمان بھی کفر سرکشی میں اپنے سے پہلے لوگوں کے مشابہ ہو گئے ہیں، ان جیسے ہی ہو گئے ہیں، اسی طرح سرکشی میں بہکے ہوئے ہیں، اور سرکشی کی وجہ سے حق کی دعوت دینے والوں کے سامنے کیے گئے مطالبات رکھنے میں ایک جیسے ہو جاتے ہیں، یعنی الٹے مطالبات رکھتے ہیں، الٹے سوال رکھتے ہیں، اور پھر چاہتے ہیں کہ ہمارے یہ سوالات پورے بھی کیے جائیں۔ استغفر اللہ۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، یقیناً ہم نے آیتیں صاف صاف بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین کرتے ہیں۔ اس میں کون سی آیات کا تذکرہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اگرچہ نشانیاں تو صاف صاف نمایاں کر دی ہیں، قرآن مجید میں بارہا جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نشانیاں بیان کی ہیں، لیکن پیاری بہنوں ایک بات ذہن میں رکھیں، اللہ کی آیات، اللہ کی جو قرآن آپ پڑھ رہے ہیں، جو آیات آپ پڑھ رہے ہیں، یہ صرف اس صورت میں آپ کو فائدہ دیں گی جب آپ ان آیات پر ایمان رکھ کے ان کو پڑھیں گے۔ اگر تو صرف یہ آپ یہ پڑھیں گے کہ آڈیو آئی ہے مجھے سننی ہے، ذہن آپ کا دنیا کے کاموں میں الجھا ہوا ہے، دنیا کے مسائل میں الجھا ہوا ہے، دن بھر کے کاموں میں کہ میں نے اب کیا پکانا ہے، بچے آنے والے ہیں، میں نے کیا دینا ہے، اس طرح کے حالات میں الجھ کے جب آپ اس کتاب کو پڑھیں گے، یہ آپ کو کبھی بھی فائدہ نہیں دے گی، یہ آپ کا ایمان کبھی بھی زیادہ نہیں کرے گی۔ اسی لیے میں نے بارہا آپ لوگوں سے ریکویسٹ کی ہے کہ قرآن کے ترجمے کو، تفسیر کو پریورٹی دے، اس کو اپنے دن کے آغاز میں رکھیں۔ جب فجر کی ہم نماز پڑھنے کے لیے اٹھتے ہیں اس وقت ہمارا ذہن بھی فریش ہوتا ہے، اور اس وقت کاموں کا برڈن بھی نہیں ہوتا، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ابھی ہمارا کام سٹارٹ ہونے میں 1 گھنٹہ ہے، آدھا گھنٹہ ہے، اس کے بعد ہم کام سٹارٹ کریں گے، اتنی ٹینشن بھی نہیں ہوتی، اس وقت ہمارا مائنڈ فریش ہوتا ہے۔ تو اپنی روٹین اس وقت کی بنائیں۔ یاد رکھیں دن کے کسی بھی حصے میں آپ اس ترجمہ تفسیر کو سنیں گے تو آپ کا ذہن اتنا زیادہ فوکس نہیں کر پائے گا، کیونکہ آپ کے ذہن میں آگے آنے والے کام چل رہے ہوں گے کہ میں نے اس کے بعد یہ کرنا ہے اور یہ کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے آیتیں صاف صاف بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں، یعنی جو ایمان رکھتے ہیں۔ یقین کی روشنی میں ہی آیات پہ غور و فکر کیا جا سکتا ہے، اور یقین تب بھی آئے گا جب آپ کا پورا دھیان قرآن کی آیات کی طرف ہو۔ یقین کی روشنی میں آپ ان آیات سے ہدایت لے سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نشانیاں کسی کے اندر یقین پیدا نہیں کر سکتی، بلکہ یقین کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو سمجھا جا سکتا ہے۔ لقوم یوقنون میں کس یقین کی بات کی گئی ہے؟ اس میں نشانیوں کے من جانب اللہ کی طرف سے آنے کے یقین کی بات کی گئی ہے، کہ یقین بھی تب بھی آتا ہے جب آپ اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، تب ہی اللہ تعالیٰ آپ کے اندر یقین کی دولت ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔